ایک صاحب نے کہا کہ یہ تقدیر کسے کہتے ہیں اور اس بارے میں الجھن میں رہتے ہیں. جی، تقدیر کے بارے میں بنیادی معلومات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں، وہ سمجھ لینی چاہیے، وہی میں بتا بھی دیتا ہوں. اور اس کے بعد زبان عقل کو بریک لگا دینی ہے، آپس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا. اس لیے کہ جامع ترمذی میں ابواب القدر، تقدیر کے بارے میں جو باب ہے جس میں حدیثیں ساری تقدیر کے بارے میں، تو ابواب القدر کی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. جیسے ہوتا ہے بحث کرتے ہیں، میری تقدیر یہ، تیری تقدیر یہ، تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، کہتا نہیں ہوتا. صحابہ جھگڑ رہے تھے تقدیر کے بارے میں. روایات میں آتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے گھر سے تو اتنے ناراض ہوئے اور پتہ کیا بار بار فرمایا، کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے بارے میں جھگڑو. پھر پھر صحابی پتہ کیا کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے، غصے میں آئے کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا. میں اس حدیث کے الفاظ پڑھوں نا تب آپ کو اندازہ ہوگا. اور باب القدر کی پہلی حدیث ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو گئی، صحابی نقل کرتے ہیں کہ اتنا غصے سے منہ سرخ ہو گیا کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا، منہ لال ہو گیا، اتنے ناراض ہوئے. اس لیے تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو حقیقت ہمیں بتا دی گئی، کیونکہ اب دو فرقے ہیں، پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی. ایک ہے قدریہ پرانے دور میں فرقہ تھا. یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے، تقدیر کوئی چیز نہیں. قدریہ فرقہ، تقدیر کوئی چیز نہیں، انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے. یہ جملے ہیں قدریہ والوں کے، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے. اور یہ والا جملہ ذو معنی جملہ ہے، ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے. بہت لوگ جملہ سمجھتے ہیں انسان کو ان کی تقدیر جلدی کچھ نہیں ہوتی کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے. میں نے کہا یہ ایک رخ سے جملہ ٹھیک ہے، ایک رخ سے غلط ہے. بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے اور بعض لوگ جو ہے تقدیر کا انکار کرتے ہوئے تقدیر کو اتنا، یعنی ایک تو انکار کرنے والے تو قدریہ کہلائے، اور دوسری طرف لوگ کہتے تھے تقدیر ہی سب کچھ ہے، ہم مجبور محض ہیں. یہ ایک اور فرقہ ہے جبریہ، آج کل بھی موجود ہے، نام بدل کے سارے جبریہ. انسان مجبور محض ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے نا وہ ایک بندہ آ جائے اسی میں الجھتے ہوئے، تو حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ بندہ کتنا خود مختار ہے، کتنا بے بس ہے. بندہ بے بس ہے یا مختار ہے؟ وہ تقدیر کا سوال ہے. حضرت علی نے پتہ اس کو کیا کہا، ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. حضرت علی کا دوسری نہیں اٹھاؤ، کہنے لگا نہیں میں تو گر جاؤں گا، وہ تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت علی نے کہا بھائی اتنا اختیار ہے، اتنا بے بس ہے، سارا مسئلہ تقدیر کا حل کر دیا. اتنا اختیار ہے، ایک ٹانگ اٹھا دیا، دوسری ٹانگ اٹھانے کا اختیار نہیں، بس کچھ معاملات میں اللہ نے طے کر دیا، ایسے ہی ہوگا. ہمیں نہیں معلوم تقدیر کس کو کہتے ہیں. اللہ کے علم میں جو تقدر یقدر، تقدیراً کا معنی ہوتا ہے طے کر دینا، اندازہ کر دینا. اللہ نے جو کچھ طے کر دیا، جو کچھ اس کے علم میں ہے، بالکل ٹھیک. ہمیں معلوم نہیں، ہمیں تقدیر کا پتہ ہی نہیں. اب یہ بندہ طالب علم محنت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں محنت کروں گا پاس ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تقدیر میں یہ لکھا تھا محنت کرے گا پاس ہو جائے گا.
ایک طالب علم کہتے ہیں اور تقدیر میں لکھا ہے فیل ہونا تو فیل ہو گئے رہوں گا، پاس ہونا تو پاس ہو گئے رہوں گا، کیا فائدہ پڑھنے کا؟ ٹھیک وہ پڑھتا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتا، فیل ہو جاتا ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہ پڑھے گا نہیں فیل ہو جائے گا۔ اب وہ جملہ پھر ذرا سنیں، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بھی۔ اب وہی غلط والا جملہ نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن ہم کس کے پابند ہیں؟ ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے، ہم بے بس اور مجبور بھی نہیں ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ کرتا ہی نہیں۔ جیسے ذہن میں خیالات آتے ہیں، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ترجمہ کرنے لگا، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ سب کا تمہارا حساب لے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بہت کچھ سوچتے ہیں، بڑی غلط باتیں ذہن میں آتی ہیں، تو کیا اللہ ہماری وہ پکڑ کرے گا جو ہم سوچتے ہیں؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پریشان ہو کر کہ ہمارے ذہن میں تو بہت کچھ سوچیں آتی ہیں غلط غلط۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنو اور اللہ کی بات مانو، بس۔ جواب نہیں دیا، کیا ہوگا؟ ایک بخاری شریف کی حدیث سنانا، اس آیت کے نازل ہونے کے اور صحابہ کے پریشان ہونے کے 1 سال بعد اگلی آیت نازل ہوئی۔ اسی آیت کے بعد اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ پابند نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ ہی نہیں کرتا۔ لہذا اب جو انسان کے ذہن میں خیالات آتے اس پر کوئی پکڑ نہیں، ہاں جو کہے گا جو کرے گا پکڑ، اب پکڑ، کیونکہ نہ کہنا اس کے اختیار میں تھا نا، نہ کرنا اس کے اختیار میں تھا نا۔ تو جہاں انسان بے بس ہو جائے وہاں پکڑ دے۔ تقدیر پوری میں نے یہاں تک بتا دی، بس تقدیر اللہ کا علم، اللہ نے جو طے کر دیا ہمیں معلوم نہیں، ہم کس کے پابند ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کریں، بس۔